السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. حمد الثناء والدروس الثلاث بعد. شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اپنی کتاب شروط الصلاة وارکانها وواجباتها میں بیان فرماتے ہیں والواجبات ثمانیۃ، اور واجبات 8 ہیں، یعنی نماز میں جو واجبات ہیں وہ 8 چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے نماز کے شروط پڑھے کہ نماز میں کیا کیا شرط ہے، نماز کے لیے کیا شرط ہے، اور اس کے بعد ہم نے ارکان بھی پڑھے کہ نماز کے اندر کیا کیا ارکان ہے۔ تو وہ بھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو اس کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں والواجبات ثمانیۃ، اور واجبات 8 ہیں۔ واجبات جمع ہے اور اس کا مفرد ہے واجب، اور جمع ہے واجبات۔ نماز میں جو واجب چیزیں ہیں ان کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واجب کام، واجب قول یا واجب فعل عمدن اور قصدن چھوڑ دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کی نماز میں کوئی واجب قول یا واجب فعل چھوٹ جائے سہون، وہ بھول جائے، یاد نہ رہے، سہون اس سے وہ چھوٹ جائے، تو اس کی بھرمائی اس کے سجدہ سہو سے ہوگی، یعنی وہ جو عمل یا قول جو چھوٹ گیا ہے، جو واجب قول یا واجب عمل ہے، تو وہ پورا ہوگا سجدہ سہو سے۔ تو جب سجدہ سہو نماز کے آخر پہ دیا جائے گا تو جو واجب کام یا واجب قول چھوٹ گیا ہے تو پھر نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ سہو اس کے لیے کافی ہے، نماز باطل نہیں ہوگی، نماز نہیں دہرانی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے رکن کا حکم پڑھا ہے کہ اگر رکن جو نماز میں رکن ہے، چاہے وہ قول ہو چاہے وہ فعل ہو، اگر وہ کوئی شخص جان بوجھ کر چھوڑ دے عمدن تو نماز باطل ہے۔ لیکن اگر وہ سہون بھی چھوٹ جائے، بھول جائے، سہون چھوٹ جائے، تب بھی نماز باطل ہے۔ تو رکن چھوٹنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ لیکن واجب جو عمل یا قول واجب ہو اور اگر وہ جان بوجھ کر اور قصدن چھوڑ دے تو نماز باطل ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ وہ اس نماز کا جو
جو اس کے ذمے ہے وہ شمار نہیں ہوگا، وہ بری اس ذمہ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ واجب کام چھوٹ گیا ہے سہون یا نسیان کی وجہ سے بھول گیا ہے، تو اس کو یاد آیا اور آخر پہ اس نے سجدہ سہو دیا، تو نماز درست ہے، نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ واجب کام بھی جو ہے پھر اس واجب کام کو لانا یا اس واجب کام یا اس واجب قول کو کرنا ضروری نہیں ہے جب سجدہ سہو دیا جائے، تو نماز پھر درست ہوگی۔ تو کہتے ہیں والواجبات ثمانیۃ، واجبات 8 ہیں نماز میں۔ نمبر 1، جمیع التکبیرات، جمیع التکبیرات غیر تکبیرۃ الاحرام، جو نماز کے اندر تکبیرات ہیں، تمام کے تمام تکبیرات سوائے تکبیرۃ الاحرام کے، سوائے تکبیرۃ الاحرام کے وہ تمام کے تمام تکبیرات واجب ہیں۔ لیکن تکبیرۃ الاحرام جو ہے یہ ہم نے ارکان میں پڑھا ہوا ہے کہ تکبیرۃ الاحرام یا جس کو تکبیر تحریمہ ہم کہتے ہیں وہ رکن ہے جس سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے۔ تحریمہا التکبیر، تحریمہا التکبیر، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ تو نماز کی ابتدا میں نماز کی شروعات کرنا اللہ اکبر اس تکبیر سے، یہ رکن ہے۔ اور اس کے بعد جتنے بھی تکبیر ہیں، یعنی رکوع میں جاتے وقت جب کہتا ہے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کے بعد جب سجدے میں داخل ہوتا ہے، سجدے میں اترتا ہے تو کہتا ہے اللہ اکبر، پھر اٹھتا ہے اللہ اکبر، پھر سجدہ کرتا ہے اللہ اکبر، پھر اٹھتا ہے اللہ اکبر۔ اسی طرح جو ہے پوری نماز میں جو تکبیرات پڑھتا ہے وہ تمام کے تمام تکبیرات واجب ہیں، وہ تمام کے تمام تکبیرات واجب ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی شخص کبھی اللہ اکبر کہنا بھول جائے گا باقی تکبیرات میں، یعنی اگر تکبیر تحریمہ جو ہے اگر وہ بھول گیا کہنا، ڈائریکٹ آیا اور نماز جو ہے نماز میں داخل ہوا اللہ اکبر کیے بغیر، تکبیر تحریمہ پڑھے بغیر، تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر اس نے پوری نماز اسی طرح ادا کی تو وہ نماز باطل ہے، اس کو نماز دہرانی ہے۔ لیکن اگر اس کو 1 منٹ کے بعد ہی یاد آیا، وہ ابھی قیام میں ہی ہے، کہ میں نے تو تکبیر تحریمہ نہیں پڑھا، تکبیر نہیں کیا، تو پھر وہ جو ہے سرے سے شروع کرے گا اللہ اکبر، پھر نماز میں اسی سے داخل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اب رکوع میں اترتے وقت تکبیر کہنا بھول جائے گا، وہ ایسے ہی اترے گا اور تکبیر نہیں پڑھے گا، یعنی بھول گیا ہے، تو اس کے بعد اس کو یاد آیا تو وہ آخر پہ سجدہ سہو دے گا اور اس کی نماز درست ہے، اور اس کی نماز درست ہے، تو سجدہ سہو سے وہ پورا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد نمبر 2 کہتے ہیں وقول سبحان ربی العظیم فی الرکوع، پھر جب رکوع کرتا ہے تو ہم نے پڑھا کہ رکوع کرنا جو ہے وہ رکن ہے، رکوع کرنا رکن ہے، رکوع میں جانا رکن ہے۔ لیکن رکوع میں جو سبحان ربی العظیم تسبیح ہے، رکوع میں جو تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم، تو کم سے کم اس کو 1 بار پڑھنا واجب ہے، کم سے کم اس کو 1 بار پڑھنا واجب ہے۔ 1 سے زیادہ بار پڑھنا پھر سنت ہے۔ 1 بار پڑھنا کم سے کم واجب ہے اور 1 سے زیادہ بار پڑھنا پھر سنت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم یہ تسبیح پڑھتے تھے، تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم رکوع کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب رکوع سے اٹھتے تھے تو ہم 10 بار گنتے تھے کہ ہم نے 10 بار پڑھا ہے سبحان ربی العظیم۔
تو بہرحال سبحان ربی العظیم کہنا رکوع میں یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اب اسے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے، اگر کوئی شخص رکوع میں جائے گا اور سبحان ربی الاعلی پڑھے گا، اس نے سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، اس نے سبحان ربی الاعلی پڑھا، اور پھر رکوع سے اٹھا، اس کو یاد آیا او میں نے تو سبحان ربی العظیم نہیں پڑھا، میں نے تو سبحان ربی الاعلی پڑھا ہے، تو یعنی اس سے رکوع میں جو واجب تھا وہ چھوٹ گیا، اگرچہ اس نے دوسری چیز پڑھی ہے لیکن اصل واجب جو ہے وہ چھوٹ گیا، سبحان ربی العظیم پڑھنا چھوٹ گیا، تو وہ آخر پہ سجدہ سہو دے گا تو نماز درست ہے۔ تو سبحان ربی العظیم جو یہ تسبیح ہے رکوع میں پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور اس کے بعد جب رکوع سے اٹھتا ہے پھر کہتا ہے وقول سمع اللہ لمن حمدہ، پھر رکوع سے اٹھتے وقت یہ پڑھنا سمع اللہ لمن حمدہ، للامام والمنفرد، امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی، یعنی اگر کوئی شخص امام ہے اور وہ امامت کرتا ہے تو جب وہ رکوع سے اٹھے گا وہ کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، اور پیچھے جو مقتدی ہے جو مأمومین ہے وہ کہیں گے ربنا ولک الحمد۔ تو سمع اللہ لمن حمدہ امام کے لیے پڑھنا واجب ہے، امام کے لیے سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا واجب ہے، اور والمنفرد، اور منفرد کے لیے بھی، اب کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، منفرد ہے یہ اکیلا، یہ جماعت کے ساتھ نہیں ہے، تو جب اکیلے نماز پڑھ رہا ہے چاہے فرض نماز ہو چاہے نفلی نماز ہو چاہے سنت ہو، تو جب یہ کہے گا، جب یہ رکوع سے اٹھے گا تو یہ کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، تو یہ قول جو ہے یہ کہنا واجب ہے امام کے لیے، اور جب کوئی شخص منفرد ہو تو وہ نماز پڑھی تو یہ قول کہنا واجب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ قول کہنا چھوٹ گیا تو اس کو اس کے لیے پھر اس کو پورا کرنے کے لیے پھر سجدہ سہو دینا ہے آخر پہ تو نماز درست ہوگی، اگر سجدہ سہو نہیں دیا تو نماز پھر درست نہیں ہے، تو نماز میں نقص رہ گیا، نماز ناقص رہی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقول ربنا ولک الحمد للکل، اور ہر ایک کے لیے چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو چاہے منفرد ہو، ہر ایک کے لیے کہنا یہ قول کہنا ربنا ولک الحمد یہ بھی واجب ہے، یہ قول کہنا بھی واجب ہے۔ تو چاہے امام ہو جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے گا، پھر صرف مقتدی ہی نہیں کہیں گے ربنا ولک الحمد، بلکہ امام بھی کہے گا ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے؟ تو اگر امام سے یہ چھوٹ گیا ہے تو پھر آخر پہ سجدہ سہو دے گا، اور مقتدی جو ہے مأمومین جو ہے وہ اس کی اقتدا کریں گے اس میں۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر نماز جماعت ہو رہی ہے اور امام سے اگر کوئی واجب کام چھوٹ گیا ہے تو وہ آخر پہ پھر سجدہ صاحب دے گا تو نماز درست ہے، لیکن اگر پیچھے جو مقتدی ہے مأمومین ہے نماز پڑھنے والے صفوں میں ہیں، اگر ان میں سے کسی سے کوئی واجب کام چھوٹ گیا، مثلا صف میں کوئی ہے وہ سبحان ربی العظیم کے بدلے سبحان ربی الاعلی پڑھے گا، یا وہ تکبیر نہیں کرے گا، وہ چھوٹ گیا، وہ بھول گیا کہنا، وہ کسی اور کی طرف جو ہے اس کا ذہن کسی اور چیز کی طرح ہے کی طرف ہے، تو اس نے جو ہے ربنا ولک الحمد نہیں کہا مثلا، تو اگر امام نے جو ہے امام سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے تو امام اس کے لیے کافی ہے، اس کو سجدہ سہو مأموم کو نماز پڑھنے والے جو پیچھے ہے اگر اس سے کوئی جماعت میں کوئی واجب کام چھوٹ گیا تو اس کے لیے سجدہ سہو اس کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام جو ہے امام اس کے لیے پھر کافی ہے۔
تو کہتے ہیں وقول سبحان ربی الاعلی، اور جب پھر سجدے میں اترتا ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنا، سجدے میں سبحان ربی الاعلی کہنا یہ بھی واجب ہے، جس طرح رکوع میں سبحان ربی العظیم کہنا واجب ہے، لیکن سجدہ کرنا جو ہے وہ رکن ہے، سجدہ کرنا رکن ہے، لیکن سجدے میں یہ تسبیح پڑھنا سبحان ربی الاعلی یہ واجب ہے، یہ رکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی فی السجود، سجود میں سبحان ربی الاعلی کہنا، اور اس کے بعد وقول رب اغفر لی بین السجدتین، اور دو سجدوں کے درمیان، دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا، یعنی دو سجدے جو ہے اس کے درمیان جب بیٹھے گا تو اس وقت کہے گا رب اغفر لی، تو وہ واجب ہے، رب اغفر لی کہنا واجب ہے۔ یا دو سجدے کے درمیان رب اغفر لی کے بغیر بھی جو دعا ثابت ہے وہ کہنا واجب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نماز میں جو ہے اس چیز کو ادا کرنا ہے۔ وَالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ، اور اس کے بعد جو پہلا تشہد ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے اور ان میں 2 تشہد ہوں گے تو پہلا اور آخری، لیکن 3 رکعت والی میں یا 4 رکعت والی میں جو پہلا تشہد ہے وہ واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 3 رکعت والی نماز میں یا 4 رکعت والی نماز میں، چاہے منفرد ہو چاہے امام ہو، اگر وہ تشہد میں بیٹھنا، جو تشہد ہے اس میں بیٹھنا اگر وہ بھول گیا، وہ ڈائریکٹ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، 2 رکعت پڑھ لی، سجدہ کر لیا، اور اس کے بعد وہ ڈائریکٹ تیسری رکعت میں کھڑا ہو گیا، تو اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ واپس نہیں بیٹھے گا۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی امام تیسری رکعت میں ڈائریکٹ کھڑا ہوتا ہے، تشہد میں بیٹھے بغیر بھول جاتا ہے، تو جو پیچھے معمومین ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، وہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ کے جو ہے جب تک اس کو واپس نہیں بٹھاتے ہیں تب تک وہ خاموش نہیں رہتے۔ تو ان کو جو ہے اگر انہوں نے ایک بار کیا سبحان اللہ، امام کو سمجھ میں آیا کہ مجھ سے تشہد چھوٹ گیا ہے، تو وہ معمومین بھی کھڑے ہو جائیں گے اور امام کو واپس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امام کھڑا ہو گیا ہے، اب وہ واپس نہیں بیٹھے گا، کیونکہ یہ جو ہے یہ واجب ہے۔ واپس کیوں نہیں بیٹھے گا؟ کیونکہ وہ ایک رکن سے دوسری رکن میں منتقل ہو گیا ہے۔ اگر ایک رکن سے دوسرے رکن میں منتقل نہیں ہوا ہے پھر واپس بیٹھے گا، یعنی اگر ابھی تھوڑا سا ہی اٹھا ہے، پوری طرح جو ہے کھڑا نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا ہی اٹھا ہے، پھر واپس بیٹھے گا۔ اگر اس کو یاد آیا کہ میں نے تشہد نہیں پڑھا، یا جو نمازی ہیں پیچھے معمومین انہوں نے لقمہ دیا، اس کو سبحان اللہ کہا اور اس کو یاد آیا کہ میں تشہد میں نہیں بیٹھا، تب بیٹھ جائے گا۔ لیکن اگر وہ پورا کھڑا ہو گیا ہے، ایک رکن سے دوسرے رکن میں اس نے جو ہے منتقل ہو گیا ہے، تب وہ نہیں بیٹھے گا، اور معمومین بھی جو ہے اس کو بیٹھنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے جو ہے یہ واجب چھوٹ گیا ہے، پہلا تشہد تو واجب ہے، واجب چھوٹ گیا ہے، اس لیے آخر پہ سجدہ سہو دے کے جو ہے اس کی نماز درست ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں والجلوس لہو، اور اس کے لیے بیٹھنا، یعنی سجدہ جو تشہد ہے، تشہد پڑھنا یہ بھی واجب ہے، پہلا تشہد، اور اس کے لیے بیٹھنا بھی واجب ہے، اور اس کے لیے بیٹھنا بھی واجب ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ واجبات میں سے ہے جو یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ تو جب آپ دیکھیں گے جو ہم نے ارکان پڑھے کیا کیا رکن ہے، اور اب یہ واجبات بھی پڑھی کہ کیا کیا واجب ہے، تو اس کے علاوہ جو پھر باقی چیزیں نماز کی بچتی ہیں، جو انسان کرتا ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ جو ہے وہ سنن میں ہے، وہ نماز کی پھر سنتیں ہیں، ارکان اور واجبات یہی ہے۔ تو کہتے ہیں شیخ رحمہ اللہ تعالی
فالارکان، پس ارکان جو ہے نماز کے، ما سقط منها سہوا، اب یہ اس کا حکم سناتے ہیں جو ہم نے پہلے ہی بیان کیا ہے. ما سقط منها سہوا، جو اس میں سے ارکان میں سے سہوا ساقط ہوا، گرا، یعنی جان بوجھ کر نہیں چھوڑا کسی نے رکن، لیکن اس کو غلطی ہوئی، سہو ہوا اس کو، یا نسیان ہوا، بھول گیا اور رکن چھوٹ گیا. یا او عمدن، اگر عمدن چھوڑا، جان بوجھ کر چھوڑا رکن، بطلت الصلاۃ بترکہ، تو رکن چھوڑنے سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، وہ بری الذمہ اس نماز سے نہیں ہوگا. یہ اس کا حکم ہے. والواجبات، اور واجبات کیا ہے؟ ما سقط منها عمدا، جو اس میں سے عمدن ساقط کرے گا. ما سقط منها عمدا، یعنی کسی نے جان بوجھ کر وہ چھوڑا، اس سے واجب رہ گیا، جان بوجھ کر اس نے چھوڑا واجب کام، جو واجبات ہم نے ابھی پڑھے، تو کہتے ہیں بطلت الصلاۃ بترکہ، اس کو ترک کرنے سے، اس کو چھوڑنے سے اس کی نماز باطل ہو جائے گی، باطل ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ بری الذمہ نہیں ہوا، اس کو وہ نماز نہیں پڑھنی ہے. وسہون، اور اگر سہون چھوٹ گیا، اگر اس کو سہون چھوٹ گیا، یعنی بھول گیا، غلطی سے چھوٹ گیا واجب کام یا واجب قول، جبرہ السجود للسہو، تو اس کو جبر کرے گا سجود سہو، تو اس کو سجود جبر کرے گا للسہو، سہو کے لیے، یعنی جو سجدہ سہو وہ دے گا، وہ اس کی وہ اس کو پورا کرے گا. جو کام یا جو فعل، واجب کام، واجب فعل جو چھوٹ گیا ہے، اس کو پورا کرے گا سجدہ سہو. ٹھیک ہے، اس کی بھرپائی جو ہے سجدہ سہو کرے گا. واللہ اعلم. تو اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں اللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالی ہی سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. تو اسی کے ساتھ الحمدللہ یہ کتاب مکمل ہوئی، شروط الصلاة و ارکانها و واجباتها. تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم نافع عطا کرے، اور اس پر جو ہے عمل کی توفیق بھی عطا کرے. اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین سیکھنے میں ہمیں مدد فرمائے، اور اس پر عمل کرنے بھی میں بھی ہم پر مدد فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.